لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. صدق الله مولانا العظيم. محترم دوستو اور بھائیو، دنیا کے جتنے انسان ہیں ان تمام انسانوں کا اتفاق اس پر ہے کہ دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے اسے ایک دن مرنا ہے. کوئی بھی ہو، موت کا کوئی دنیا میں منکر نہیں ہے. سب سمجھ رہے ہیں کہ انسان کو اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا. ایک دن اس کو موت آنی ہے اور ہر ایک مر کر جائے گا. اور مر کر انسان اس دنیا سے مٹنے کے لیے نہیں جائے گا، بلکہ مر کر یہ انسان موت کے بعد کی دنیا کے مقابلے میں اللہ نے آخرت کی ایک زندگی بنائی ہے. آدمی وہاں منتقل ہوگا، اور وہاں اسے ہمیشہ رہنا ہے. انسان کو فنا نہیں ہے. اللہ نے انسان کو فنا ہونے کے لیے بنایا، اسے باقی رکھنے کے لیے بنایا ہے. موت کے بعد یہ منتقل ہوگا اس دنیا سے آخرت کی طرف. اور یہ بات بھی صاف ہے کہ موت کے بعد کی بھی ایک زندگی ہے جس کی نبیوں نے خبر دی ہے، اور نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی بات کی خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ شانو موت کے بعد ہر انسان کا حساب لے گا کہ دنیا میں کیا کر کے آئے ہو، اور اس کے اعمال پر اس کو اللہ تعالیٰ شانو اس کے لیے فیصلہ کرے گا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات فرمائی ہے، والذی نفس محمد بیدہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جس اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ دنیا کا انسان اس دنیا سے مر کر جب جائے گا تو آخرت میں اسے دو ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانہ اس کا ہے. یا تو اسے جنت میں جانا ہے، یا اسے ہمیشہ کی اللہ کے غضب کی جگہ غصے میں جانا ہے، جہنم میں جانا ہے. تیسری جگہ نہیں ہے. موت کے بعد یا تو ہمیشہ کی جنت، اللہ کی خوشی کی جگہ، نعمتوں اور رحمت راحت کی جگہ، عزت کی جگہ، یا تو اللہ جنت دے گا انسان کو، اور یا تو یہ ہمیشہ کی اللہ کے غصے کی جگہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے عذاب میں اور تکلیف میں ڈال دیا جائے گا. یہ دو یقینی چیز ہے. اسی کو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، اے لوگو، اللہ نے جو وعدہ تم سے کیا ہے
وہ حق ہے، ہو کر رہے گا. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اللہ نے جو کچھ تمہیں قرآن میں وعدے کیے ہیں حق ہیں، ہو کر رہیں گے. تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور تمہیں دنیا کی زندگی آخرت کو بھلا کر غفلت میں نہ ڈال دے اور آخرت کو بھول کر تم مر کر جاؤ اور وہاں کی ہمیشہ کی تکلیف میں آ جاؤ گے. ہاں، ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی اور دنیا کی مشغولیاں تمہیں آخرت کی زندگی کی تیاری سے تمہیں غفلت میں ڈال دے. اسی کو سمجھ کے اسی کے ہو کے رہ جاؤ، اپنی آخرت کو بھول جاؤ، اپنے اعمال کی بے پرواہی کے ساتھ زندگی گزار کر مر جاؤ. فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور اللہ کی ذات سے تمہیں دھوکہ دینے والا شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. شیطان نے قسم کھائی اللہ کے سامنے کہ میں آدم کی اولاد کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرح سے اس کو گمراہ کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کروں گا اور اسے اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا. اس لیے اللہ تعالیٰ آگے کی آیت میں کہہ رہا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تمہارا دوست نہیں ہے، تمہارا خیر خواہ نہیں ہے، تمہارا دشمن ہے. اسے دشمن سمجھ کر زندگی گزارو. شیطان تمہیں ہمیشہ اللہ کی ناراضگی کے کاموں میں لے جائے گا اور دنیا کو تمہاری آنکھوں کے سامنے زیب و زینت کے ساتھ لائے گا اور تمہیں پھانسنے کی کوشش کرے گا اور اللہ کی طاعت سے ہٹائے گا. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اسے دشمن سمجھو اور دشمن سمجھ کر چلو. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان اپنی جماعت کو اور اپنے پیچھے چلنے والوں کو جہنم کی دعوت دیتا ہے. ہاں، جہنم میں جائے اس طرف کھینچتا ہے، وہ ہمیشہ کی ہے. ہاں، ہماری موت مرنا یقینی ہے، مرنا یقینی ہے. کوئی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گا. اور دوسری بات یہ بھی طے ہے، دنیا کا ہر انسان اس کو یقینی طور پر سمجھتا ہے کہ جو دنیا سے مر کر جائے گا وہ دنیا کو یہیں چھوڑ کے جائے گا، اس کے ساتھ اس کی دنیا نہیں آئے گی. اس کا مال، اس کا پیسہ، اس کی زمینیں، اس کی جاگیریں، اس کے عہدے، اس کی سلطنت کچھ ساتھ نہیں جائے گا، یہیں چھوڑ کے جائے گا. اور ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی آباد دیکھ رہے ہیں، جن گھروں میں ہم رہتے تھے ان گھروں میں کوئی اور رہتا تھا ہم سے پہلے، وہ مر کر چل دیے اور ہم بھی مر کر چل دیں گے. ہاں، اور تیسری ایک یقینی بات ہے کہ ہر مرنے والا دنیا میں سے کوئی چیز اپنے ساتھ دیکھ نہیں جائے گا، لیکن ہر مرنے والا اپنے کیے ہوئے اعمال میں سے ہر عمل کو ساتھ لے کے جائے گا، دنیا میں چھوڑ کے نہیں جائے گا. اس نے دنیا میں جو کچھ کیا ہے اپنے ساتھ لے کے جائے گا. ہاں، اور اس اعمال پر ہی آخرت کی زندگی کے بننے اور بگڑنے کا تعلق ہے. اس لیے قرآن پاک میں اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر رائے کے دانے کے برابر بھی نیکی کر کے آؤ گے تو تمہاری نیکی کا بدلہ دیا جائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور رائے کے دانے کے برابر بھی اگر تم برائی اور گناہ کر کے آؤ گے اس کا بدلہ تم کو دیا جائے گا. ہاں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات کی خبر دی اور سمجھایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. سمجھدار آدمی، عقل مند آدمی وہ ہے
جو اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے، ہاں، جو جی چاہے نہ کرے، جانور کے نسلوں میں لگام ڈالی جاتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، ایسے انسان کو اپنے نسل کنٹرول کرنے کے لیے موت اور موت کی یاد کا ایک میرے دوست کو لگام ڈالنا پڑے گا، مجھے مرنا ہے، آج ہم موت کو بھولے ہوئے ہیں۔ اور صحابہ اپنی آپس کی بیٹھکوں میں کہتے تھے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، صبح تو اٹھے تو شام کا انتظار مت کریو کہ تو جیے گا، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، جب شام کرے تو صبح کا انتظار مت کرے تو صبح تک جیے گا، یعنی ہر وقت تیرے سامنے تیری موت رہنی چاہیے کہ مجھے مرنا ہے، اور مر کر مجھے قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر کی کیا تیاری کی ہے، مر کر مجھے اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، میرا کیا ہوگا؟ اسی میرے بھائی میرے عزیز ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، یہ سمجھدار آدمی تو وہی ہے جو اپنی نفس پر کنٹرول کرے، آزاد نہ رہے۔ ابھی ہم آزاد ہیں، ہم ابھی آزاد کر رہے ہیں اللہ سے، اللہ کے نبی سے آزاد، جو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو نہ سیکھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ زندگی میں لاتے ہیں، نہ اپنی اولاد کی زندگی میں لاتے ہیں، آزاد ہے۔ ہاں، یہ آزادی چیز ہی نہیں ہے، نفس کو قابو میں لانا اور اپنے نفس کو کنٹرول کر کے اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت کا خوگر بنانا۔ ہمارا نفس اللہ کی اطاعت کی طرف ہے، اس کے لیے آدمی کو فکر کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے آدمی کو اپنے آپ کو اس محنت میں لگانا پڑتا ہے، جس محنت کے نتیجے میں دل میں وہ طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے۔ یہ بات تو صاف ہے کہ اللہ تعالیٰ شانوں کی اطاعت پر وہی آدمی آئے گا جو اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے گا۔ ایمان اسی کا نام ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان کی ایک زندگی کا نام ہے کہ آدمی اللہ سے ڈرے، میرا اللہ ناراض ہوگا تو میرا کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، انسان اپنی زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی چیز ضرورت میں اور بڑی سے بڑی ضرورت میں اللہ کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ شان ہو کہ ارادے کے بغیر درخت کا پتا نہیں ہل سکتا۔ ہم پر جتنے بھی حالات ہیں وہ حالات آتے نہیں ہیں، حالات اللہ کی طرف سے لائے جاتے ہیں، اور جب حالات اللہ کی طرف سے لائے جاتے ہیں تو جب تک حالات کو اللہ نہیں بدلے گا وہاں تک بدل نہیں سکتے۔ نہ کوئی حکومت بدل سکتی ہے، نہ کسی کا مال پیسہ بدل سکتا ہے، وہ تو جو لایا ہے وہ لے جائے گا تو جائے گا۔ ہم کہ حالات آتے نہیں ہیں، حالات تو اللہ کی طرف سے لائے جاتے ہیں انسانوں پہ، اور اللہ کا ضابطہ حالات کے لانے کا کیا اعمال ہے۔ جب انسانوں کے اعمال بگڑتے ہیں تو اللہ ان کے حالات کو بگاڑتا ہے، ان کے حالات کو کوئی صحیح نہیں کر سکتا جب تک یہ خود صحیح نہ ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں آپ نے ہجرت کے بعد ایک خطبہ دیا، عالمی خطبہ، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آپ نے ایک پیغام دیا ہے، اور آپ کا پیغام یہ ہے من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو انسان، جو آدمی اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست کرے گا،
اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان کے حالات کو درست کر دے گا. یہ اللہ کا ضابطہ ہے. آج ہم نے اللہ ہی سے اپنا بگاڑا ہے. اللہ کی مرضی کے خلاف ہماری زندگی گزر رہی ہے. معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں، اللہ کی اطاعت میں. اور ہمیں شیطان دھوکے میں رکھتا ہے کہ ہم تو نمازی آدمی ہیں. حالانکہ نماز ایک اللہ کا حکم ہے. ایسے 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کے احکام ہیں، آنکھوں پر، زبان پر، کانوں پر، کہ تمہیں کیسے دیکھنا، تمہیں کیا بولنا، کیا نہیں بولنا، تمہیں کیا سننا، کیا نہیں سننا. اللہ نے تمہیں جو مال دیا اس مال کو کہاں لگانا، مال کیسے حاصل کرنا. مال حاصل کرنے میں آدمی انسان آزاد نہیں ہے. کمائی کی لائن میں ہم اللہ کے پابند ہیں، اور اللہ نے جو کچھ دنیا دی ہو اس کو خرچ کرنے میں بھی اللہ کے پابند ہیں. ہم آزاد نہیں ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. اور موت کے بعد جو اعمال کام آنے والے ہیں ان اعمال کو زندگی میں اختیار کرے، اپنے اعمال کو بنائے. اپنی دکان میں دنیا کمانے مت جاؤ، اپنی دکانوں میں اپنے اعمال کو بنانے جاؤ. کہ دنیا میں اللہ نے مجھے جس طریقے سے جو حکم دیا ہے مجھے تجارت اللہ کے حکم کے مطابق کرنی ہے، سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، اور اللہ کے نبی کے طریقے پر، اور اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے اپنی کمائی کی لائن میں چلنا ہے. یہ نہ ہو کہ ہماری تجارت کے مشغولیاں ہماری نماز چھوڑا دے، نماز ادا کرا دے. تو اللہ کے حکم کو توڑ کر اور اللہ کو ناراض کر کے ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. میرے جیسے کوڑیاں ٹھیک ہے تو اللہ ہمیں کو دے دے گا. اللہ اپنے نافرماں کو دیتا ہے دنیا، وہی دے دے گا. مال کا مل جانا کوئی میدے نہیں ہے. اللہ کی رضا اصل ہے کہ ہم اپنے کاروبار میں اللہ کے بندے بن کر رہیں، اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ اپنے کاروبار میں، اپنے گھر بار میں، اپنے آپس کے دوستوں میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں ہماری زندگی اس اللہ کی اطاعت کے ساتھ گزرے. یہ ایک فکر کی بات ہے، یہ زندگی میں آنی چاہیے. وہ نہیں ہمارے اندر. حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس پر اپنے آپ کو ڈالا. حضور سے ایک بات صحابہ نے اس پر بیعت کی ہے کہ ہم آپ کی سنیں گے اور آپ ہی کی مانیں گے. ایمان اسی کا نام ہے. سنیں گے، آپ جو فرمائیں گے وہ سنیں گے، اور آپ جو فرمائیں گے وہی کریں گے. ہاں، صحابہ فرماتے ہیں بایعنا علی ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ، کہ ہم نے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس بات پر بیعت کی کہ ہم آپ کی ہمیشہ سنیں گے اور ہم آپ ہی کی ہمیشہ مانیں گے. فی العسر والیسر، تفصیل سے بات کہ تنگی میں بھی آپ کی مانیں گے اور تنگی میں بھی آپ کی اطاعت کریں گے، اور ہمارے پاس دنیا ہوگی، فراخی ہوگی، اس میں بھی آپ ہی کی سنیں گے، آپ ہی کی مانیں گے. فی العسر والیسر منشطا ومکرہا، طبیعت چاہے گی تب بھی مانیں گے، اور طبیعت نہیں چاہے گی تب بھی مانیں گے. نماز پڑھنے کا اللہ کا حکم ہے، ٹھنڈی ہو تب بھی، گرمی ہو، رات کو نیند آئی ہو تب بھی، نہ آئی ہو، تو فجر کی نماز تو پڑھنی ہے. اللہ کا حکم ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے مجھے اپنے نبی کی بات کو ماننا ہے. علی السمع والطاعہ منشطا ومکرہا وعلی اثرۃ علینا. ہاں، ہمیشہ آپ ہی کی بات کو ترجیح دیں گے. آپ ہماری بیوی بچوں پر،
اور ہماری دنیا کی ہر چیز پر آپ کی بات مقدم رہے گی. یہ ہماری زندگی کا مقصد میرے بھائی. یہ زندگی اپنے اندر لانا اور یہ زندگی دنیا کی انسان زندہ کرنا، یہ ہماری ایک ایک فرد امت کی ذمہ داری ہے. ہم نے اس ذمہ داری کو چھوڑ رکھا ہے. ہم اپنے بچوں کو ایجوکیشن کے دینے کی فکر تو کرتے ہیں، لیکن اپنے بچوں میں اللہ کی اطاعت اس کی فکر نہیں کرتے. اس کی زندگی کا مقصد بھی ہے. ایجوکیشن دینے سے کوئی ہم انکار نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے یہ فکر ہونی چاہیے کہ میرے اور میری اولاد اور میری بھی بچوں کی زندگی میں اللہ کی اطاعت والی زندگی کیسے آئے. ایک فکر کی بات ہے. اور یہ ذمہ داری ہم ادا کریں گے اور ادا ہوگی تو اللہ خوش ہوگا. اللہ اس سے خوش ہوں گے اور خوش ہو کر اللہ تعالیٰ شانہ دنیا کی زندگی ہماری خوشحال بنائیں گے. ٹینشن والی زندگی سے نکالیں گے. خوشحال زندگی، اطمینان اور سکون والی زندگی، ہماری آپس میں محبت والی زندگی، ایک دوسرے کی ہمدردی والی زندگی، عدل و انصاف والی زندگی، امانت داری، دیانت داری، یہ زندگی اللہ ہمیں دیں گے. اور ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں جب یہ زندگی آئے گی تو اس زندگی کے آنے کے بعد ہماری دنیا کی زندگی بھی جنت کا نمونہ بنے گی. جھونپڑے میں ہوں گے تب بھی اور بنگلوں میں ہوں گے تب بھی. اللہ بنائے گا زندگی. بنگلوں سے زندگی نہیں بنے گی بنگلے بنانے سے. اللہ بنگلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ بنگلوں میں رہنے والوں کو دیکھتا. وہ کیسے ہیں؟ گورنمنٹ جو ہے نا بنگلوں کو دیکھتی ہے کہ تو بہت بننے والا ہے. یہ کیسا ہے؟ اگر بنگلے میں رہنے والا گورنمنٹ کا میرے دوستوں نافرمان ہے اور میرے دوستوں باغی ہے تو کیا یہ اپنے بنگلے میں چین سے رہ سکتا ہے؟ ارے بولو نا. نہیں، ہم دھوکے میں پڑے ہیں. ایسے اللہ تعالیٰ شانوں کا معاملہ ہے. اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. جو بھی مرد ہو عورت ہو اپنی لڑکیوں کو دین کا علم دو، اپنی لڑکیوں کو خوف خدا دو، اپنی بچیوں کو اللہ کی بندی تو ہے، تیری ذمہ داری کیا ہے یہ سمجھاؤ. اگر یہ اللہ کی طرف سے آئی ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزارے گی تو اللہ اسے ہر حال میں خوشحال رکھے گا. اللہ یہ کہہ رہا قرآن میں من عمل صالحا من ذکر او انثى، مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی اپنے ایمان کو بنائیں گے، اللہ کا خوف دل میں پیدا کر زندگی گزاریں گے، اللہ کی ذات آصفات کا یقین زندگی میں لائیں گے اور اللہ کی مان کر چلیں گے، نیک عمل کریں گے. من عمل صالحا من ذکر او انثى، مرد ہو یا عورت ہو، ایمان بنایا، اپنے دل میں خوف خدا پیدا کر دیا، خدا کی اطاعت زندگی اختیار کر لی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ہم ضرور بالضرور ان کو پاکیزہ زندگی دیں گے، دیتے رہیں گے. آپ بھی خود نیک بنے اور خود خدا سے ڈر کے زندگی گزارنے والا بنے اور خود اللہ نے دی ذمہ داری کو پورا کرنے والا بنتا ہے تو اللہ اس زندگی کا اثر اسے ساتھ پیڑھی پشتوں تک اس کا اثر ڈال دے. اور آدمی جب اللہ کا نافرمان بنتا ہے تو اس کی نافرمانی کے نحوست اس کی ساتھ پشتوں تک جاتی ہے. اپنے آپ کو یہ سوچو، یہ سمجھو، یہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے ہمارے ہاتھ کی کمائیاں ہیں اور یہ مالدار بننے سے ختم نہیں ہوں گے. یہ حالات دنیا آنے سے حالات ختم نہیں ہوں گے. حالات تو ختم تب ہوں گے جب آدمی اپنی گنہگارانہ زندگی پر اللہ سے توبہ کرے گا کہ اللہ میں مجرم معاف کر دے اور اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لائے گا، اللہ کی دی ذمہ داری پر اپنے آپ کو ڈالے گا،
مجھے اللہ نے جان اور مال جو دے رکھی ہے دنیا کی خواہشات پوری کرنے نہیں دے رکھی ہے، دنیا کے انسانوں کو میرے دوستوں دکھائی نہیں رکھی ہے، بلکہ جان اور مال جو اللہ نے دے رکھی ہے وہ ہمیں اللہ نے اپنی طاعت کے لیے دی ہے، اللہ کی طاعت کے لیے دی ہے کہ اپنی جان اور مال کو اللہ کی طاعت میں لگاؤ، اللہ کو راضی کرو، اس پر تمہاری زندگی بنے گی۔ زندگی تو اللہ بنائے گا، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، دھوکہ ہے۔ ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہی سب کچھ ہے، سب کچھ وہی کرنے والا ہے اور سب کچھ اسی سے ہوگا اور کسی سے نہیں ہوگا۔ ہاں، مال میں زندگی اللہ بنائیں گے تو بنے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ شانو مال میں زندگی، بھائی اس کو کیوں یاد ہے، تم کیوں زیادہ کرتے ہیں؟ بس بہت ہے، ہم کو کہاں دوا بیچنی ہے کہ وہاں تک آواز پہنچانی ہے، اس مجموعے کو آواز پہنچنے کافی ہے۔ وہ دوا والوں کے وہ دیتے رہتے ہیں نا مائک، وہ ایک دو مائک تک تین مائک آواز پہنچ ایسا کہتے ہیں، تو ایسے ہی یہاں بھی کرتے ہیں۔ اب میرے پاس آئے گا تم یہاں، تو میرے بھائی میرے عزیزوں، یہ ہمارا جمع ہو، اس کے لیے جمع ہے، ہمیں بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنی اولادوں کی اور نسلوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو دنیا میں عزت کی زندگی دے دے اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو اپنی حفاظت میں لے دے اور ہمیں ہماری نسلوں کو خدا دنیا میں خوشحال زندگی دے دے۔ تو ابھی جن میدانوں میں ہم دوڑ رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، ہماری دوڑ دنیا کی طرف ہے، پیسوں کی طرف، مال کی طرف، بنگلوں کی طرف، جاگیر و جائیدادوں کی طرف، دنیا کی ترقی کی طرف۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ کر اس امت کو یہ دنیا کی دوڑ سے نکال کر دین اور ایمان کی طرف دوڑایا کہ ایمان لاؤ، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، تمہیں اللہ کامیاب کرے گا، تمہیں خدا دنیا میں عزت دے گا، آخرت میں عزت دے گا۔ اور اصل تو زندگی موت کے بعد ہی ہے میرے بھائیوں، موت آنی ہے، موت آنی ہے، اور مرنے کے بعد ہمارا میرے دوست ہمارے اعمال کے ساتھ معاملہ ہے۔ قبر کی وحشتناک منزل میں کوئی کا ساتھ نہیں دے گا، یہ نہیں ہوگا کہ مالدار آیا تو قبر میں تو اس کو راحت دے دو۔ قبر میں جانے کے بعد اللہ کی طرف سے فرشتے یہ پوچھیں گے کیا کر کے آئے، نہیں کیا بن کے آئے ہو، کیا بنا کر آئے ہو، یہ نہیں پوچھا جائے گا، کیا بن کر آئے ہو، اللہ کے بندے بن کر آئے ہو، نبی کی امتی بن کر آئے ہو، ایماندار بن کر آئے ہو، خوف خدا لے کر آئے ہو، کیا بن کر آئے ہو؟ ہاں، اور اسی پر آخرت کا منزل کیا ہوگی؟ قبر کی منزل آسان اسی پر ہوگی۔ سبق قبر میں یہ 3 سوال ہیں، من ربک، تو کس پر یقین لے کر آیا، تیرا رب اور تیرا پالنہار کون ہے، کون سے یقین لایا ہے؟ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا یقین اپنی دکانوں پر، کاروبار پر ہے، اللہ پر نہیں ہے، اس لیے ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، اپنی تجارت و کاروبار میں خدا کے احکام توڑ رہے ہیں۔ ہم دنیا کی ریاض کے ساتھ چل رہے ہیں۔ جس دن ہمارے دل میں اللہ کے رب ہونے کا یقین آئے گا کہ رب تو وہ ہے، پالنے والا وہ ہے، روزی دینے والا وہ ہے، نفع نقصان کا مالک تو وہ ہے، تو پھر ہم اپنی دنیا کی لائنوں میں اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ ہاں، من ربو، کسی رب مان کر آئے ہو؟ ابھی ہمارا سوال کیا ہے؟ رب تو اللہ ہے، مگر ہم زبان سے یہ تو بولتے ہیں رب تو اللہ ہے، مگر لاتے ہیں اندر، مگر کے بعد کیا ہے؟ جو سبب میں لگا ہے، جو کام کاج میں لگا ہے وہ اندر ہے، اس کے بغیر کیسے ہوگا؟ پالتا اللہ ہے مگر دکان کے ساتھ، پالتا اللہ مگر کھیتی کے ساتھ، پالتا اللہ مگر
ملازمت کے ساتھ، یہ ہمارا یقین ہے. اور اللہ ہی چاہتا ہے یہ یقین نہیں چاہیے ہمیں. ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہی پالتا ہے، اپنی قدرت سے پالتا ہے. اس لیے اللہ نے دن میں 5 مرتبہ یہ تمام اسباب کو چھڑوایا نماز کے لیے. کیا ہم دیکھتے ہیں، ہم کو مانتے ہو یا دکان کو مانتے ہو؟ جس کے دل میں دنیا کے اسباب کا یقین ہوگا وہ دنیا کے اسباب کی رعایت کے ساتھ چلے گا، اور جس کے دل میں اللہ کی ذات کا یقین ہوگا وہ اللہ کے احکام کی رعایت کے ساتھ چلے گا اسباب میں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، الایمان ما وقر فی القلب وصدقہ العمل. ایمان کی جگہ دل ہے. جب ایمان دل میں پہنچ جاتا ہے تو انسان کی زندگی اس کی تصدیق کرتی ہے، ایماندار ہے. اعمال، ایمان اندر ہو اور آدمی باہر میں دنیا میں بے ایمانی کی زندگی نہیں ہو سکتا. اندر ایمان آ جانے کے بعد یہ ایمانداری آنکھوں میں آئے گی، زبان میں آئے گی، ہاتھ پیروں میں آئے گی. انسان اللہ کے احکام کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارے گا. یہ بنتی بنانے سے حضور پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ میں سے ایک ایک کو ایمان کی محنت میں لگایا، اور مسجد نبوی میں ایک محنت آپ نے زندہ فرمائی، جس محنت میں ایک ایک مسلمان لگا، بڑا چھوٹا، جس کے نتیجے میں اندر خوف خدا آیا، ایمان آیا، آخرت کا فکر آیا، اللہ کے قدرت پر یقین آیا، اور موت کے بعد کی زندگی کا دھیان آیا، جس کے نتیجے میں پھر یہ مسلمان مسجد سے اپنے کاروبار میں گیا تو وہ ایمانی زندگی لے کے گیا. اسے گورنر اللہ نے بنایا تو گورنری میں وہ ایمان اندر سے لے کے گیا. اللہ کا خوف کہ میرے پر بھی کوئی بڑا ہے جس کو مجھے جواب دینا ہے، اور پھر اپنی گورنری میں اپنے آپ کو امانت طریقے سے چلا کہ میرا نہیں ہے، مجھے اللہ نے اپنی مخلوق کا کیا کہ ذمہ دار بنایا ہے، میں ذمہ دار ہوں. عمر فاروق کو صحابہ نے سمجھایا کہ آپ یہ ایسی روکھی روٹی کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، آپ تو خلیفۃ المسلمین ہیں اور آپ کے پاس دنیا کے ملکوں کے وفود ڈیپوٹیشن آتے ہیں، تو آپ اپنا کھانے کو کچھ ذرا اچھا بنائیے. عمر فاروق نے کہا جیسا میں کھانا کھاؤں گا کیا میری رعایت ایسا کھانا کھائے گی؟ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یہ دھیان جب زندگی میں آتا ہے نا تو آدمی کی نفس سے کنٹرول آتا ہے کہ اللہ کو مجھے جواب دینا ہے. وہ آپ واقعہ سنتے ہیں نا عمر فاروق رضی کے زمانے کا کہ ایک ماں نے اپنی بیٹی کو کیا کہہ رہی تھی کہ بیٹا دودھ میں پانی ملا دے. عمر فاروق گشت کر رہے تھے، ان کے گھر کے وہاں بیٹھے تھے، تو یہ سنا تو عمر فاروق نے کہ ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے دودھ میں پانی ملا دے، تو بیٹی ماں سے کہہ رہی ہے کہ اماں خلیفۃ المسلمین نے یہ اعلان کروایا ہے کہ کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے. جب ایمان ہوتا ہے اندر تو اپنے بڑوں کی بات کا اتنا وزن ہوتا ہے. تو ماں کہہ رہی ہے امیر المومن کہاں یہاں ہے، امیر کیا دیکھتے ہیں؟ تو بچی کہتی ہے ماں امیر المومن کا اللہ تو دیکھ رہا ہے، امیر المومن کا اللہ تو دیکھ رہا ہے. کیونکہ ہم اپنے بچوں کے کاموں میں اللہ ڈالتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ مارے گا، اللہ عذاب دے گا، اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا پالنہار ہے. ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کو اللہ اور اللہ کی بات کتنی منٹ ملتی ہے؟
وہ بچی کہہ رہی امیر مومن تو نہیں ہے، لیکن امیر مومن اللہ تو دیکھ رہا ہے، جس اللہ کا ایمان لائے ہیں۔ عمر فاروق صاحب بات سن رہے ہیں، اس گھر کا نشان لگا دیا، اور پھر گھر جا کر ان کا ایک بیٹا تھا، اس بیٹے سے کہا بیٹا میں چاہتا ہوں تیرا نکاح کروں اسی لڑکی سے، جو لڑکی اس گھر میں تھی اسی لڑکی سے عمر فاروق نے اپنے بیٹے کا نکاح کیا۔ یہ اللہ سے ڈرنے والی بیٹی ہے۔ اور پھر وہی عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ اسی بیٹے کے گھر میں پیدا ہوئے۔ نیک اولاد کے لیے نیک بننا پڑتا پہلے۔ اپنی بیوی کو نیک بناؤ۔ ماں کی زندگی میں کتنا خوف خدا ہوگا، تقویٰ ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، نبی کی زندگی سے تعلق ہوگا، اس کی گود میں پڑنے والے بچوں میں اس ماں کی وادوں بدل ہوگی۔ اور ماں بھی گھومنے والی پھرنے والی بے پردہ، تو میرے دوستو اس ماں کی گود میں پڑنے والے بچے بھی ایسے ہی ہوں گے۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں یہ محنت زندہ کرو، اس محنت میں لگو خود۔ نبی والی محنت میں اپنے آپ کو لگاؤ گے تو نبی والی زندگی، نبی والی فکر، نبی والی سوچ، نبی والا درد، نبی والا غم اللہ تمہیں دے گا۔ اور اسی دنیا کے چکروں میں محنت زندگی گزار رہے تھے تو دنیا ہی کی وہ آئے گی میرے دوستوں، غفلت زندگی گزر جائے گی۔ حضور پاک صاحب السلام نے صحابہ کو اس محنت میں لگایا، ہر حال میں محنت لگنے کے معنی یہ نہیں تھے کہ وہ کاروبار نہیں کرتے تھے، بچوں کو پالتے تھے، نہیں، کاروبار وغیرہ سب کرتے تھے، لیکن اس محنت کے ساتھ مسجدوں میں تعلیم کے حلقے تھے، ایمان کے حلقے تھے، اور اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کے مشورے اور اللہ کے راستے میں نقل و حرکت کی میرے دوستوں ترتیبیں بنتی تھیں، جس کے نتیجے میں میرے بھائیوں ایمان اندر آتا تھا، خوف خدا اندر آتا تھا، اور ہر مسلمان اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کی پابندی کے ساتھ گزارتا تھا، جس کے نتیجے میں آسمانی مددیں اور تائیدیں اس مسلمان کے ساتھ ہوتی تھیں، اور اللہ کی طرف سے برکتوں کے، رحمتوں کے دروازے کھلتے تھے، اور اللہ تعالیٰ شانو اس مسلمان کو دنیا میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بناتا تھا۔ اور ان مسلمانوں کے لیے جو اللہ کے نبی کے صحابہ تھے، ان صحابہ کے لیے اللہ نے آسمان سے آیتیں اتاری، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم، کہ وہ میرے نبی کے امتی، یہ جو میرے دین کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر قربانی دیتے ہیں، اور جو اپنے دین کی نصرت اور مدد کے لیے جان مال کھپاتے ہیں، اور جنہوں نے سب سے پہلے اس میں اپنے آپ کو لگایا، اللہ کہتے ہیں میں ان سے راضی ہو گیا، اور جو بھی ان کے پیچھے چلیں گے میں ان سے راضی ہو جاؤں گا۔ معاف کرنا میرے دوستو، مسلمان نے نبی والی محنت کو چھوڑا، جس کے نتیجے میں دین اس کی زندگی سے نکلا، اور جس کے نتیجے میں دنیا میں حق پھیلنا بند ہوا، اور دنیا میں باطل غلبے پر آیا، اور جس دین کے نتیجے میں اللہ نے اس مسلمان کو عزت دی تھی، وہ عزت بھی چلی گئی۔ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی فتح ہونے کے وقت میں جو صحابی وہاں جماعت کا ذمہ دار بنا کے بھیجے گئے تھے، اور بیت المقدس کے یہودیوں نے جب صحابہ سے یہ کہا تمہارا امیر مومنین یہاں آئے گا تو ہم اس کے ہاتھ میں بیت المقدس کی چابیاں دیں گے، تم اپنے امیر کو بلاؤ یہاں۔ عمر فاروق کو خبر دی گئی یہاں یہ بات ہو رہی ہے، بغیر کسی لڑائی کے بیت المقدس فتح ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے
تو عمر فاروق نے وہاں سے اپنا سفر کرنا شروع کیا، اور سفر کر کے پہنچے بیت المقدس۔ واقعہ تو آپ جانتے ہیں، مشہور۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے غلام سے ایک بات طے کی تھی، ایک منزل اونٹ پر میں بیٹھوں گا، تمہیں چلنا ہے، اور ایک منزل تمہیں اونٹ پر بیٹھنا ہے، مجھے چلنا ہے۔ یہ ہمارا دونوں کا نظام رہے گا۔ ہاں، اور امیر المومنین سے وہ تو خلیفہ تھے اور آقا تھے، وہ تو نوکر تھا، غلام تو۔ یہ نہیں ہوگا، میں ایک منزل آپ کی، اور ہمیں چلنا ہے۔ تو سفر کرتے کرتے بیت المقدس کے قریب پہنچے، تو خدا کا کرنا بیت المقدس کے داخلے کے وقت میں اونٹ پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی۔ غلام نے کہا حضرت آپ بیٹھے رہیے، تو بالکل نہیں، جو شرط ہے وہی ہوگا۔ عمر فاروق نے اپنے غلام کو اونٹ پہ سوار کیا اور خود اونٹ کی نقل لے کے چلنا شروع کیا۔ یہودی اپنی کتابوں کو کھول کے بیٹھے بیٹھے اوپر سے دیکھ رہے تھے، ٹیلے پر سے۔ عمر فاروق جس پوزیشن میں بیت المقدس داخل ہوئے تھے، اس وقت ان کے جسم پر جو کرتا تھا وہ کرتا پیون والا تھا۔ یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ راستے میں پانی آیا تو عمر فاروق نے اپنے جوتوں کو اپنی لکڑی پر لٹکا دیا، اپنی لنگی اٹھا کر نکیل پکڑ کے داخل ہو رہے ہیں۔ جب وہ پیون والا کرتا وہاں جو صحابہ پہنچے تھے، ان کا کہا عمر یہ پیون والا کرتا آپ یہاں چھوڑ دیجئے، ہم آپ کے لیے کرتا بغیر پیون کو پہن دیجیے۔ تو ان کی بات کو مان کر عمر فاروق نے اپنے کرتے کو بدلا اور سواری بدلی، گھوڑا لے کر آئے تھے، وہ گھوڑے پر سوار ہوئے۔ تھوڑی دیر آگے بڑھے، وہ باہر لینے کے گئے تھے استقبال کے لیے، تو وہاں نے یہ بات کی تھی۔ تو تھوڑی دیر چلے، پھر کہا کہ بھائی مجھے تو میرے دل میں بدلا ہو پاتا ہوں میں، مجھے کرتا دے دے، تیرا کرتا لے لے، اور مجھے میرا اونٹ دے دے، تیرا گھوڑا تو لے دے۔ تو عمر فاروق پھر اپنی اسی پوزیشن میں بیت المقدس سے داخل ہوئے۔ ان کی کتابوں میں سب لکھا ہوا تھا کہ اس مسلمانوں کا ایسا امیر جس کی پوزیشن یہ ہوگی، اس حالت کو آئے گا اور بیت المقدس داخل ہوں گے اور فتح کریں گے۔ وہ جب انہوں نے دیکھا تو وہیں سے انہوں نے چابے دے کے تو سرنڈر ہوئے۔ اس وقت عمر فاروق نے مسلمانوں کی جماعت کا جو امیر تھا اسے کہا تھا، نحن كنا اذل الناس، یہ میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے، نحن كنا اذل الناس اعزنا اللہ بالاسلام۔ ہم دنیا میں ذلیل تھے، ہماری کوئی پوزیشن نہیں تھی دنیا میں، اللہ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت دی، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی ہے۔ لو نطلب العزت بغیر ما اعزنا اللہ اذلنا اللہ۔ دین اسلام کو چھوڑ کر اور کسی راستے سے ہم عزت کو حاصل کرنا چاہیں گے، اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ ہم جتنا اللہ کے بندے بنیں گے، دین کو زندگی میں داخل کریں گے، ہمیں اللہ عزت دے گا، ذلیل نہیں دے گا۔ شرمانے کی بات نہیں ہے۔ آگے مسلمان شرمان، اور جو میرے دوست کو نافرمان اللہ کے ہیں وہ فخر کر رہے ہیں۔ اسلام ذلیل کرنے نہیں آیا ہے، اسلام تو عزت دینے کے لیے آیا ہے۔ اپنی زندگی میں اسلام اور اللہ کی طاعت زندگی لائی جائے گی، اسی پر اللہ عزت بھی دے گا اور ہماری تمام مشکلات کو اللہ حل کر دے گا، اور ہم دنیا والوں کے لیے رحمت بن جائیں گے۔ اس مسلمان کی زندگی میں جتنی اللہ کی طاعت اور دین آئے گا، اللہ اس کی زندگی پر دنیا کے حالات بدلے گا۔ ہماری وجہ سے دنیا کے اور لوگ بھی فائدہ اٹھائیں گے،
اور ہماری غلط زندگی پر دنیا کے حالات خدا اجاڑے گا، اور اس سے ہر ایک کو نقصان ہوگا. اس کی محنت اس کی ہے. اپنے آپ کو محنت میں لگاؤ، باتیں سن کے چین بچ جاؤ. بغیر محنت کے دنیا کی چیز نہیں ملتی. بغیر محنت کے میرے دوست دنیا کی ڈگریاں نہیں ملتی. بغیر محنت ایمان کیسے ملے گا؟ اور وہ محنت جو محنت اللہ کے نبی لے کر آئے ہیں، اس محنت کو زندہ کرو. حضور نے اپنی امت کو نقل و حرکت میں رکھا ہے، گھر بیٹھنے کو نہیں دیا. حضور نے اپنے دین کی محنت، دعوت کی محنت، تعلیم کے حلقے، ذکر و عبادت کی فضائیں اور مخلوق خدا کی خدمت، یہ 4 عمل تھے جن عمل کو لے کر ہر مسلمان اپنی زندگی گزارتا تھا، اور اس کے ساتھ اپنی دنیا کا کام بھی کرتا تھا، جس کے نتیجے میں اندر وہ ایمان، خوف خدا، تقوی، توکل، خدا کی مخلوق کی ہمدردی، ایثار، عدل و انصاف، امانت داری، یہ تمام صفات اس مسلمان کی زندگی میں آتی تھیں. اور ان صفات کے ساتھ یہ دنیا کے انسانوں کے پاس جاتا تھا، جس کی بنیاد پر انسانوں کو یہ اندازہ ہوتا تھا یہ مسلمان ہے اور اس کا نام اسلام ہے. رشوت نہیں لیتا تھا مسلمان، رشوت نہیں دیتا تھا مسلمان. مسلمان میرے دوستوں بد نظر نہیں تھا. مسلمان میرے دوستوں ہوس پرست نہیں تھا. مسلمان دنیا پرست نہیں تھا. ہاں، یہ میرے دوستوں ایک زندگی ہے جس زندگی کی بنیاد پر دنیا کے انسانوں کو رہبری ملتی ہے کہ یہ حق سچ ہے، یہ حق، یہ مذہب سچ ہے. صحابہ دنیا کی قوموں کے پاس جاتے تھے تو یہ کہ کون ہو اس طرح، ہمیں دیکھو، ہماری زندگی کو دیکھو، تم ہمارے جیسے ہو جاؤ، تمہیں خدا اسلام دے تو سلامتی رکھ دے گا، امن و امان دے دے گا، تم اللہ کے بندے بن جاؤ گے، خدا کی مدد تمہارے ساتھ ہو جائیں گی، تم ہمارے جیسے ہو جاؤ. آج تو ہم اپنے بچوں کو نہیں کہ تم میرے جیسا ہو جاؤ، ہم کو شرم آئے گی، میرا تو ٹھکانا ہے نہیں. آدمی کہہ رہا میرا ہی ٹھکانا نہیں تو ٹھکانا کر. تیری اولاد تو تجھے دیکھ کے سیکھے گی، جو تیرے نہیں ہو تیری اولاد میں آئے گا. صحابہ دنیا کی قوموں سے کہتے تھے کون ہو اس طرح، ہمارے جیسے ہو جاؤ. اپنے گھروں کو نمونہ بناؤ، اپنی دکانوں کاروبار کو نمونہ بناؤ، اپنی ملازمت کو نمونہ بناؤ. آج بھی اچھے انسانوں کی آج بھی قدر ایسا نہیں ہے. دنیا کے انسان آج بھی انصاف کو پسند کرتے ہیں، امانت داری کو آج بھی پسند کرتے ہیں. امانت دار ملازم کو کوئی چھوڑتا نہیں. ہاں، اللہ والے جو ہندوستان میں آئے وہ زندگی لے کر آئے، اور ان اللہ والوں کی زندگی کو دیکھ کر اس ملک کے لوگوں کو ہدایت ملی ہے. ہاں، تاریخ اٹھا کے دیکھو، آج بھی یہی ہے. جیسے اس زمانے میں شکل میٹھی تھی آج بھی میٹھی ہے، ایسے جیسے ان اعمال کا اثر اس زمانے میں تھا آج بھی اس زندگی کا اثر آج بھی ظاہر ہوگا. ہماری اولادیں ہم دنیا دیں گے، اس سے ہم سے محبت نہیں کرے گی. ہم سے اللہ ان کے دلوں میں محبت ڈالے گا جتنا ہماری زندگی میں اللہ کے نبی کی زندگی آئے گی. ہماری گھر کے عورتوں میں اللہ کے لیے محبت آئے گی ان کے دلوں میں، اور جب ان کے دلوں میں ہماری محبت اللہ کے لیے ہوگی تو اللہ کے لیے ہر قسم کی تکلیف جھیلنا بھی آسان ہو جائے گی ان کے لیے. پیسوں کی محبت ہے تو پیسے دو گے تو محبت رہے گی. دنیا کی چیزوں کی میرے دوست ہوس ہے، ہم دنیا کی چیزوں کے اعتبار سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں محبت آئے. کیسے آئے گی؟ اس سے تو زندگی میں ہوس آئے گی.
آج دنیا کی میدوں سے 500 روپے کا جوڑا لا کے تم نے دیا ہے اس لیے کہ میری بیوی میں سے کل کو 1000 کا مانگے گی وہ. محبت تو ویسا نہیں ہے. محبت تو آئے گی. قرآن کہہ رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو بھی ایمان اپنا بنائے گا، خدا کا خوف زندگی میں لائے گا اور اللہ کی اطاعت کا زندگی گزارے گا، اللہ ان کی محبت دلوں میں والہانہ محبت ڈال دے گا. ہاں، حضور کے زمانے میں صحابہ حضور کی خدمت میں تشریف فرما تھے اور بھیڑیوں کا ایک وفد آیا، ڈیپوٹیشن 5-6 بھیڑیے آ کر حضور کے سامنے بیٹھ گئے اور کچھ بڑبڑانے لگے. حضور پاک کے ساتھ حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا جانتے ہو یہ کیوں آئے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا یہ بھیڑیوں کی طرف سے ایک ڈیپوٹیشن آیا ہے اور یوں کہہ رہے ہیں یہ کہ آپ کی صحابہ کی بکریوں کو پھاڑ کر کھانے میں شرم آتی ہے، اگر آپ ان سے ہمارا کچھ معاملہ کر دیجئے کہ یہ سالانہ کچھ کوٹا بکریوں کا ہمارے لیے جنگل میں چھوڑ دیں، ہم اس پر قناعت کر لیں گے اور ان کی بکریوں کو کبھی چھیڑیں گے نہیں. بھیڑیوں کے دل محبت ہے کی. صحابہ نے کہا حضور یہ تبھی ہوگا جن بکریوں کو اپنے ہاتھوں سے پالیں بڑی کریں اور بھیڑیوں کو دیں. ہم آپ کو ان سے کہہ دیجئے ہم اپنی بکریوں کی نگرانی کرتے رہیں گے، ان کی مقدر کا جو کھا جائیں گے. بھیڑیوں کو شرم آتی ہے. میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں وہ دین دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کی وہ محنت دی ہے جس کے نتیجے میں ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں اللہ کا خوف آئے گا، خوف خدا آئے گا، اللہ کی طاعت کا جذبہ آئے گا، نبی کی سنتوں کا پر زندگی گزارنے کا جذبہ آئے گا، خدا کی مخلوق کی ہمدردی اور خدا کی مخلوق کے ساتھ میں دوستوں ہمدردی کرنے کے جذبے آئیں گے، جس کے نتیجے میں اللہ ہمارے لیے آسمانوں سے برکتوں کے، خیر اور برکتوں کے خدا دروازے کھولے گا اور اللہ تعالیٰ شانو ہمارے وجود کو دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کے ملنے کا ذریعہ بنا دے گا. اس کے سب طے کرو کہ ہم سب اس محنت کو اپنا کام بنا کے کریں گے. محنت کرو. ہاں، یہ محنت کے لیے جان مال لگانی ہے. جان مال اسی کے لیے ہے، جان مال دنیا کے لیے نہیں ہے. دنیا تو ہمارے لیے ہے، دنیا ہمارے لیے ہے. ہم اللہ کے دین کے لیے ہیں، ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے نبی کے لیے ہیں. آپ پر فکر و محنت کو ہم کریں گے، قربانی دیں گے. اس دنیا کو جتنا اللہ کے دین کے لیے قربان کرو گے، اللہ اس دنیا کو تمہارے لیے اتنا ہی مسرت کرے گا اور برکت دے گا. دنیا کے مالک کو، دنیا کا تمہیں اللہ مالک بنائے گا. آج ہم مالک نہیں دنیا کے، آج دنیا ہماری مالک ہے. تو سب تیار ہو؟ ارے سب تیار ہو؟ شیطان ایک ہی بات تم کو سمجھاتا ہے، جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اللہ کی مدد ہوگی. اللہ کے دین کے لیے صحابہ کی طرح اپنی جان مال کو لے کر نکلیں گے تو اللہ ہمارے ساتھ ہوگا، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی. اللہ کا دین زندہ ہوگا اور اللہ کے دین کی مدد پر خدا کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی. یہ ہوگا اور انشاءاللہ زندگی بنے گی. زندگی کسی کے لیے بھی سمجھ میں آئے گی. یہ کوئی زندگی ہے رات دن میں دوستو اس دنیا کے چکر میں آدمی پریشان زندگی گزارے. یہ کوئی زندگی ہے؟ وہ سکون اطمینان والا زندگی، وہ قناعت زندگی نہیں کی. اللہ قناعت. دنیا ہوگی تب بھی مزے، نہ ہوئی تب بھی مزے. یہ مزہ ہے. اور اللہ تعالیٰ شانو دنیا کو ذلیل کر کے دل ہمارے قدموں میں ڈالے. اسے سب کے سب طے کر کے انشاءاللہ 4 مہینے صحابہ کے نقش قدم پر ایک مرتبہ تو 4 مہینے ایک پتہ نہیں بار بار لگانے ہیں. 8 مہینے دنیا کو دو، 4 مہینے اللہ کے دین کو دو.
تھکاؤ اپنے آپ کو, دنیا کے بھی نہ تھکاؤ. اللہ کے دین پر تھکاؤ گے, تکلیف اٹھاؤ گے, خدا دنیا کے پیچھے تمہیں نہیں تھکائے گا, دنیا کی تمہاری آسان کر دے گا انشاءاللہ. اس میں بھائیو 4 مہینے کا نظام بناؤ. پہلے تو ایک مرتبہ 4 مہینے لگاؤ. 4 مہینے سے کام چلتا ہے میرے بھائیو, چلے سے نہیں چلتا. ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ 4 مہینے لگاؤ. پہلے چلے میں تمہارے اندر زنگ صاف ہوگا, جو دنیا کا زنگ لگا ہوا ہے نا وہ صاف کرے گا اللہ تعالیٰ. جب دوسرا چلہ لگاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں نبی کی سنتوں کا شوق اور جذبہ پیدا کرے گا. اور جب تیسرا چلہ لگاؤ گے نا تو اللہ تمہیں دین کی محنت کا ڈھنگ سکھائے گا. دین کی ایک محنت ہے, اس محنت کا ایک طریقہ ہے. چلنے پھرنے کا نام نہیں ہے, باتیں کرنے کا نام نہیں ہے, اس کا ایک طریقہ ہے, سلیقہ ہے. اس کے لیے کچھ صفات ہیں. ہاں, وہ نرمی اور تحمل, وہ چھوٹے بن کر اللہ کی بات کرنا, یہ ویدوس کا جو ڈھنگ ہے. ہاں, اپنے کو چھوٹا سمجھنا, سامنے والے کو بڑا سمجھنا, اپنے کو کمتر سمجھنا, اسے اچھا سمجھنا. اس بنیاد پہ میرے دوستوں جب آدمی محنت کرتا ہے تو ہم اگر چھوٹے اپنے آپ کو سمجھیں گے تو چھوٹے نہیں ہو جائیں گے. اللہ کے لیے جتنا چھوٹے بنو گے اللہ اتنا دنیا کے انسانوں کی نگاہ میں تمہیں بڑا بنائے گا. جو اللہ کے لیے چھوٹا بنتا ہے اللہ اسے بڑا بناتا ہے, اور جو اللہ کے لیے اور مخلوق کے لیے بڑا بن کے زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کی مخلوق کے سامنے چھوٹا بنتا ہے اللہ کے لیے اللہ اسے بلند کرتا ہے. اس میں بھائیو آپ سے ہماری گزارش ہے, اس محنت کو سیکھو, سمجھو, اس محنت کو اپنی زندگی میں داخل کر کے ایک مسلمان کی خوشامد کر کے اسے اس محنت کی طرف لاؤ. اگر یہ اس محنت میں ہم لگ گئے اور محنت زندہ ہو گئی تو اس محنت کے نتیجے میں اللہ دین کو ہماری زندگیوں میں, ہمارے گھروں میں, ہمارے کاروبار میں زندہ کرتے ہوئے ہمیں ہمارے ذریعے اللہ تعالیٰ امت کو اس دین کی محنت پر کھڑا کر دے گا. اور یہ امت جب اپنے نبی والی محنت پر آ جائے گی تو جو نبی کے زمانے کی مدد تھی وہ اللہ ہمیں آج بھی دے گا. سب تیار ہو؟ 4 مہینے کرنا, کتنا بولو؟ 4 مہینے اللہ کے راستے میں. یہ دنیا کے لیے تو بہت چلتے جاتے لوگ, دنیا کے لیے بہت نکلتے ہیں. دنیا ملتی ہے, دین کے لیے نکلنا, اللہ کے نبی کی طریقے پر جان مال لگانا اور مجاہدہ کرو, کچھ اپنی راحتوں کو قربان کرو اللہ کے لیے. اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میری راہ میں اپنے گھر کی راحت و آرام کو چھوڑ کے نکلا ہے. کیوں نکلا ہے؟ اسے دین ملے, ایمان ملے, اسی میرا تعلق محبت ملے, اس کے لیے تو نکلا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ دے گا. محنت کر کے پھر اللہ سے مانگو گے اور انشاءاللہ دنیا میں دین کے خاطر تکلیفیں اٹھاؤ گے تو اللہ اس کے برکت سے آخرت کی تمام تکلیفوں سے بچا دے گا. سب تیار ہو؟ ہم آپ کے پاس تقاضا لے کر آئے, آپ کو چلنا ہے, کسی کو نہیں, ہم کو چلنا. مجھے مرنا ہے, مجھے اپنے مرنے کی تیاری کرنی ہے. جب ہمیں مرنا ہے تو مرنے کی تیاری موت سے پہلے کرنی ہے, اور موت سے پہلے مرنے کی تیاری ایمان اور امان ہے. ہاں, اور رہی بات, ایک بات صاف ہے, جب تک کسی چیز کو دل پر طے نہیں کرو گے آسمان والے کی طرف سے توفیق نہیں ملے گی. فیصلہ مجھے بھی اپنے آپ کو سنبھالا اور میرے گھر میں بھی سنبھالا لانا ہے. مجھے بھی اللہ کا بندہ بن کر جینا ہے, اور دنیا میں اللہ کے بندے, دنیا کے انسان اللہ کے بندے بن کر جئیں. اس کا مجھے اپنے آپ کو تھکانا ہے اور اللہ سے اس کو مانگنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ شانو اپنا فضل فرما کر ہمیں بھی نوازے گا اور ہمیں دوسروں کی زندگی بننے کا ذمہ دے گا. سب تیار ہو؟ ارے سب تیار ہو؟ ہاں, اللہ دل کو دیکھے گا. اس نے کیا کہا, یہ کیا کہتا ہے, کیسے ہوگا تو اللہ نہیں کرے گا. اور دل میں کہو گے میں طے کروں گا, میرا اللہ کرے گا تو اللہ کر دے گا.
دیکھو جمعہ کے دن ہماری مسجدیں جمعہ کی نماز میں بھر جاتی ہیں، حالانکہ کوئی ان کو بلانے جاتا نہیں نماز کے لیے، سب نماز کے لیے آ جاتے ہیں، آ جاتے نہیں ہیں، ان کو لایا جاتا ہے۔ کون لاتا ہے؟ اللہ لاتا ہے۔ اور اللہ ان کو کیوں لاتا ہے؟ اس کے اور ان کے اندر کے فیصلے بتاتا ہے۔ مسلمان کو جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد دروازے کھڑے اتنا پوچھو آئندہ جمعہ کو نماز پڑھنے آؤ گے تو آنکھیں نکالے گا، یہ سوال پسند نہیں کرے گا وہ، کیوں پوچھتے تم؟ میں مسلمان نہیں ہوں؟ جمعہ کی نماز پڑھنے کا اتنا مصمم پکا اندر سے ارادہ ہوتا ہے اس کا، اس پر اللہ تعالیٰ ہفتے کے بعد اس کو کہتے میرے بندے آ جاؤ۔ اور اسی مسلمان سے اتنا کہو کہ جمعہ کی نماز آپ نے پڑھی، اللہ قبول فرمائے، عصر کی نماز میں آؤ گے تو تمہاری بات سنے گا بھی نہیں، انشاءاللہ کہہ کے چلا جائے گا۔ تو عصر کی نماز نہیں آتا، اللہ نہیں لاتے اس کو، اس نے کہیں نہیں کیا ہے۔ آج معاف کرنا، آج مسلمان کے لیے اسلام پر چلنا مشکل کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نے اسلام پر چلنے کا فیصلہ کیا ہی نہیں ہے۔ جس دن یہ فیصلہ کرے گا اس دن اس کے لیے اسلام پر چلنا خود آسان کر دے گا۔ یہی مسلمان جمعہ کی نماز پڑھنے کا فیصلہ کرتا ہے اور گورنمنٹ کا ملازم ہوتا ہے تو جمعہ کے دن اس کے لیے نماز پڑھنا آسان اللہ نے کر دیا۔ اس کے آفس کے میرے دوستوں لوگ جو ہیں وہ میرے دوست کو کہتے ہیں کہ شیخ صاحب نماز پڑھنا نہیں چاہیے جمعہ، آج شکروار سے، وہ یوں کہتا ہے۔ آسٹریلیا، مسلمانوں نے آسٹریلیا میں جا کر وہاں کی فیکٹریوں میں کام کرتے ہوئے جماعت کی محنت کی، جماعتیں کئی محنت کی، ان کے اندر دین کی فکر آئی تو انہوں نے نماز پڑھنے کا فیصلہ کیا جمعہ کا۔ تو وہاں کی فیکٹری کے جو یہ تھے مالک تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارا نقصان ہوگا، کیسے ہوگا؟ تو ہمیں تو تمہاری تنخواہ کاٹو لیکن ہم جمعہ کی نماز پڑھیں گے۔ جب انہوں نے فیصلہ کر دیا تو اللہ نے گورنمنٹ کی طرف سے قانون بنایا کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کو جو بھی چاہنا چاہے اس کو چھوڑ دیا جائے، نماز کے لیے چھوڑا جائے۔ ہاں، بات یہ نہیں ہے، بات ہمارے طرف سے ہم طے کریں، نہیں کرنا ہے، اور اسی سے میرے تو دنیا راحت بن جائے گی، ہماری گئی ہوئی مایا ہم کو مل جائے گی، عزت، امن و امان، اور اللہ امامت کی زندگی دے دے گا انشاءاللہ، اور ہماری نسلوں کو خدا چمکا دے گا۔ اس لیے بھائیوں طے کرو، جانا ہے، آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، جانا تو فوراً چاہیے۔ ہمیں موت سے پہلے موقع ہے، موت کے بعد پھر موقع نہیں ہے اپنی بگڑی ہوئی زندگی کو بنانے کا۔ اللہ سے میں دوستو صلح کرنے کا موقع ہے، توبہ کرنے کا موقع ہے، اپنی زندگی کو صحیح پر لانے کا موقع ہے۔ پھر موت کے بعد انسان اللہ کی بارگاہ میں کچھ بھی کہے گا، روئے گا، تب بھی اللہ کی کوئی موت نہیں ملے گی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک اولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون۔ او ایمان والو، دیکھو تمہارا مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی اطاعت سے غافل نہ رکھے۔ آج یہی ہے، اولاد اور مال دنیا ہمیں اللہ سے غافل کر رہی ہے، نمازیں چھڑوا رہی ہیں، سچائی کے راستے سے ہٹا رہی ہیں، نبی کی سنتوں والی زندگی چھڑوا رہی ہے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، تمہارا مال، دنیا کی کمائیاں اور تمہاری اولاد کی محبتیں تمہیں اللہ کی اطاعت سے غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو بھی
اس دنیا میں پھنس کر اپنی اولاد کی محبت میں اللہ کی اطاعت کو چھوڑے گا اور اللہ کی اطاعت سے غافل ہوگا، یہ تو بہت نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ وانفقوا، اور جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے، جان، مال، صلاحیتیں، جو کچھ دیا ہے اسے اللہ کے دین پر اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تمہاری موت تو آ جائے، موت کے آنے سے پہلے اس کو لگا دو، جو کچھ تمہارے پاس اللہ کے دین پر خدا کی رضا و خوشی کے کاموں میں لگا دو۔ من قبل ان یأتی احدکم فیقول، موت کے لیے کہے گا اللہ کے سامنے، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ تھوڑی مہلت دے دے، اور تھوڑی دن زندگی میں مجھے اور دے دے، رب لولا اخرتنی الی اجل فاصدق، کیوں مہلت کیوں مانگ رہا ہے؟ فاصدق واکن من الصالحین، اگر تو مجھے تھوڑی مہلت دے دے گا تو میں تیرا سچا بندہ اور تیرا نیک بندہ بن جاؤں۔ ابھی میں نے اس کی محنت نہیں کی ہے، اب محنت کر کے تیرا نیک بندہ بن کے آیا ہوں۔ اللہ کا بھلا یہ ہوگا، ہرگز ایک منٹ کی مہلت نہیں دی جائے گی، ہرگز مہلت نہیں دی جائے گی۔ موت کو آگے چلو، اس وقت آدمی خون کی آنسو بھی روگا تو اللہ رحم نہیں کرے گا۔ ابھی اللہ کے خوف سے آدمی اپنی غلط زندگی پر دو آنسو بہا دے گا، ڈر کر اللہ سے کہ اللہ موت آئے گی، میرا کیا ہوگا، مجھے معاف کر دے۔ اگر دو آنسو بہا دے گا نا تو یہ اللہ کے ڈر سے دو آنسو بہانا اس کی آخرت کے عذاب سے حفاظت عطا کر دے گا۔ اس لیے بھائیو سب سے طے کرو کہ اب تو نبی والی محنت میں اپنی جان مال لگا کر اپنی زندگی پر آنا ہے اور اللہ کے دین کی فکر کرنا ہے۔ کرو گے؟ سب تیار ہو؟ اب میرے دوست ایسا ارادہ جیسے جمعہ کی نماز پڑھنے والا ارادہ کرتا ہے نا، ایسا پکا ارادہ کر کے طے کرو کہ انشاءاللہ یہ جو جنوری کے مہینے میں جماعت 4 مہینے کی اللہ کے راہ میں نکل رہی ہے، نکلے گی، اور ہر گھر سے آدمی نکالنا، ہمیں نکلنا ہے۔ اس کے لیے دوستو ارادے اپنے فیصلے کرو، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے پھر 2 رکعت نماز کا اللہ سے مانگو کہ اللہ میں نے طے کیا ہے، میرے لیے آسان کر دے۔ پھر اپنی کوشش کرو گے تو اللہ انشاءاللہ وقت پر نکلنا آسان بھی کر دے گا، توفیق بھی دے دے گا، اور اللہ ہمیں انشاءاللہ دنیا آخرت میں ہمیں نوازے گا۔ اب کھڑے ہو کے بولو 4 مہینے کے لیے، یہ 15 جنوری تک 4 مہینے کی جماعتیں بنا کر خود بھی جانا ہے اور اپنی بستیوں سے اپنے بھائیوں کو سمجھا بجھا کر تیار کر کے ان کو لے کے نکلنا ہے، تاکہ سب کی زندگی میں خدا دین زندہ کر دے اور ان کو سب کو اپنی نبی والا درد و غم دے دے۔ اس کے لیے بھائی دوستوں کھڑے ہو کے بولنا شروع کریں کہ